کو قبلہ علامہ ریاض جوہری صاحب تشریف لے آئے ہیں، چند لمحوں میں زیب منبر ہوں گے انشاءاللہ۔ ہمیوں بھائی، کیسے آئے گی قضا تجھ کو قضا جانتی ہے، کیسے آئے گی قضا تجھ کو قضا جانتی ہے، مرنے والی در زہرا کا پتہ جانتی ہے، مرنے والی در زہرا کا پتہ جانتی ہے، نہ پریشاں ہو سیدہ تنویر فاطمہ بنت سلطان اکبر جعفری زوجہ جج صاحب ہمارے علی مقبول رضوی صاحب مرحومہ مغفورہ کے لیے قطع ہے کہ کیسے آئے گی قضا تجھ کو قضا جانتی ہے، مرنے والی در زہرا کا پتہ جانتی ہے، مت پریشاں ہو تنویر فاطمہ، یہ آئے گی صدا باغ جنت کی، تجھے آب و ہوا جانتی ہے، باغ جنت کی تجھے آب و ہوا جانتی ہے۔ ظاہر ہے اس شوہر کی بیوی، ان بچوں کی ماں کہ جو 24 گھنٹے ذکر حسین میں مصروف رہتے ہیں، فرش عزا اور فرش ولا میں ہر وقت مصروف رہتے ہیں، مولا جج صاحب کو ان کے بچوں کو صحت اور سلامتی کے ساتھ زندگی عطا فرمائے، رزق میں اضافہ فرمائے، توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ دنیا کو ایک پیغام دیں گے اس کے بعد، کیونکہ یہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی سالانہ مجلس ہے جو علی مقبول رضوی صاحب اور ان کے فرزندگان کی جانب سے فرش عزا بچھایا جاتا ہے کہ فقیر عقل خرد ہو تو شاہ حسین چنو۔ جو حالات ہیں اس وقت دنیا میں قبلہ، مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں، فقیر عقل خرد ہو تو شاہ حسین چنو، چلی ہے ظلم کی آندھی پناہ حسین چنو، اور اگر خدا سے ملاقات کا ارادہ ہے، جو کہتے ہیں میرے لیے اللہ کافی ہے، تو سنو، اگر خدا سے ملاقات کا ارادہ ہے، بڑا کٹھن ہے سفر، بڑا کٹھن ہے سفر، زاد راہ حسین چنو۔ نعرہ بھی میں ہی لاواں، قطع بھی میں ہی پڑھا تے تسی بس حلیم دے انتظار چی بیٹھے ہو۔ جیو بھائی، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، نعرہ ایسا لگائیں کہ پتہ چلے ربیع الاول والوں منانے والوں کو کہ علی والے کس طرح نعروں کا جواب دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یہاں بڑا چارج ہوتے ہیں، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ اتنے ہی بلند صلوات مل کر بھیج دیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ گزارش کروں گا فخر ملت خطیب نوجوان علامہ ریاض جوہری صاحب، فرزند علامہ طالب جوہری، مولا ان کے درجات بلند فرمائے۔ طالب جوہری صاحب کے علامہ ریاض جوہری صاحب سے گزارش کروں گا علی مقبول صاحب اور ان کے فرزندگان کی جانب سے بچھائے گئے فرش عزا بس سلسلہ شہادت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے فرش عزا کی مجلس سے خطاب فرمائیں علامہ ریاض جوہری صاحب۔ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ اوطاط المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صلوات. عزیزان محترم، اس مقدس اور محترم مجلس اعزا کے لیے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ ملک کی ابتدائی 2 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. سورہ ملک قرآن مجید کا 67واں سورہ ہے. پروردگار عالم ان آیات میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، مبارک ہے وہ اللہ، بابرکت ہے وہ اللہ جس کے قبضہ قدرت میں ساری دنیا کا کنٹرول ہے. آواز تھوڑا سا تیز کریں اور اس کے بعد تقریر کے دوران آواز کو اوپر نیچے نہیں کریے گا، کریں تیز. درود پڑھیں محمد آل محمد پہ. ایک اس سے زیادہ بلند آواز پڑھیں، بس یہیں پر اتر بس. تبارک الذی بیدہ الملک، مبارک ہے وہ اللہ، بابرکت ہے وہ اللہ جس کے قبضہ قدرت میں ساری دنیا کا کنٹرول ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، یعنی قادر علی کل شے ہے. الذی خلق الموت والحیات، یہ اللہ وہ ہے جس نے موت کو خلق کیا، والحیات زندگی کو خلق کیا. موت اور زندگی کو کیوں خلق کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور زندگی کو اس لیے خلق کیا تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سے احسن یعنی اچھا عمل کرنے والا کون ہے. دیکھیے آیت میں اکثر و عملہ نہیں ہے کہ تم میں سے زیادہ عمل کرنے والا کون ہے، نہیں. آیت میں احسن و عملہ یعنی اللہ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ تم میں سے احسن یعنی اچھا عمل کرنے والا کون ہے. یعنی نگاہ اللہ عبادت کی کوالٹی پر ہے، کوانٹیٹی پر نہیں ہے. اللہ کی نگاہ عبادت کی کوالٹی پر ہے، کوانٹیٹی پر نہیں ہے. یعنی لمبی لمبی نمازیں ہوں، لمبے لمبے روزے ہوں، ہر سال موسم حج میں حج ہو، اگر کمال خلوص پر نہیں ہے تو منہ پہ مار دیا جائے گا. اور چھوٹی عبادت کیوں نہ ہو، اگر کمال خلوص کی منزل پہ ہے تو علی کی ایک ضربت جن و انس کی عبادتوں سے افضل ہو جائے. یعنی نگاہ اللہ عبادت کی کوالٹی پر ہے، کوانٹیٹی پر نہیں ہے. ہوں گی لمبی لمبی نمازیں، ہوں گے لمبے لمبے روزے، بھائی کرتے ہوگے ہر سال موسم حج میں حج، اگر کمال خلوص پر نہیں ہے تو وہ بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوگا. اور چھوٹی عبادت کیوں نہ ہو، اگر کمال خلوص کی منزل پہ آئے تو پھر ایک ضربت میں ٹائم کتنا لگتا ہے، ایک ضربت میں بھائی وقت کتنا لگتا ہے. اچھا یہ ضربت کب کہا نبی نے؟ جب عمر ابن عبد ود یا عبد ود
کو مار کے پلٹے علی جنگ خندق میں، تو نبی نے پکار کے کہا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت خندق کے دن ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ اس مقام پر ثقلین کے معنی جن اور انس، یہ وہ انی تارکن فیکم الثقلین والا ثقلین نہیں ہے، وہاں پر معنی ہے دو برابر کی وزنی چیزیں۔ اس حدیث میں معنی کیا ہے کہ علی کی ایک ضربت ثقلین یعنی جن و انس کی عبادتوں سے افضل۔ اچھا یہ تو بتلاؤ کہ جن اور انس کو اللہ نے پیدا کیوں کیا؟ سوال تو ہے نا کہ جن و انس کو اللہ نے پیدا کیوں کیا؟ تو خود پروردگار سورہ زاریات میں ارشاد فرماتا ہے 91واں سورہ قرآن مجید کا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو بس اور بس اپنی عبادت کے لیے خلق کیا۔ تو مقصد تخلیق جن و انس اللہ کی عبادت، نبی کہہ رہے ہیں کہ علی کی ایک ضربت جن و انس کی عبادت سے افضل ہے، تو جس کی ایک ضربت مقصد تخلیق کو پورا کر دے اس کا موازنہ عرب کے بدوؤں سے نہ کرنا۔ اور سنو فقط عرب کے بدوؤں سے نہ کرنا بلکہ دور حاضر کے ملاؤں سے بھی نہ کرنا۔ بھائی ادھوری بات کیوں کروں؟ کسی سے نہ کرنا، بہتر یہی ہے، ورنہ کرو گے تو دنیا میں بھی ذلیل ہوگے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگے، ہے نا؟ اس لیے کہ میں بار بار ممبر سے کہتا ہوں کہ تمہارے بنائے ہوئے اور ہیں، اس کے بھیجے ہوئے اور ہیں، تو اب رکنا نہیں ہے نا؟ تو علی کی ایک ضربت جن و انس کی عبادتوں سے افضل۔ دیکھو بھائی دین میں اصول دین بھی ہے، فروع دین بھی ہے۔ اصول دین توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، ہے نا؟ فروع دین نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تبرع، تولا وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے نا؟ تو اصول دین کیا ہے؟ ذرا بچوں سے بھی تو بات ہونا، اصول دین کیا ہے بھائی؟ اصول دین کیا ہے؟ ابھی تو بیان کیے دو چیزیں ہیں نا، ایک ہے اصول دین، دوسرا فروع دین۔ تو اصول دین کیا ہے؟ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، ہے نا؟ اب مجھے لفظوں کو بدلنا پڑے گا تاکہ اگر کبھی اتفاق ہو گیا ملاقات کا تو پھر پوچھ لوں تم سے۔ لفظوں کو اس لیے بدلوں گا تاکہ حافظے میں تمہارے رہ جائے، ہے نا؟ دیکھو بھائی اصول دین کیا ہے؟ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، ہے نا؟ فروع دین نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تبرع، تولا وغیرہ وغیرہ، ہے نا؟ اب میں لفظوں کو بدل رہا ہوں۔ عقیدہ توحید، اصول دین عقیدہ توحید ادھر سے ادھر آیا، عقیدہ عدل ادھر سے ادھر آیا، نبوت ادھر سے ادھر آئی، عقیدہ قیامت ادھر سے ادھر آیا۔ بہت رک جانا، اور میں روک رہا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ میں نے کون سا لفظ چھوڑا ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ بہت توجہ رکھنا۔ عقیدہ توحید ادھر سے ادھر آیا، عقیدہ عدل ادھر سے ادھر آیا، نبوت ادھر سے ادھر آئی، عقیدہ قیامت ادھر سے ادھر آیا، اور اب نمازیں ادھر سے ادھر گئیں، روزہ ادھر سے ادھر گیا، حج ادھر سے ادھر گیا، زکوٰۃ ادھر سے ادھر گئی، خمس ادھر سے ادھر گیا، جہاد ادھر سے ادھر گیا، ٹھیک ہے نا؟ اب میں لفظ بدل رہا ہوں تاکہ یاد رہے، جو ادھر سے ادھر آئے وہ ہے اصول دین، جو ادھر سے ادھر آئے وہ ہے اصول دین، اور جو ادھر سے ادھر جائے وہ ہے فروع دین۔ اب امامت کے لیے تم طے کر لو، اگر تم بناؤ گے تو فروع دین میں ہوگا، اور ادھر سے کعبے میں آئے تو اصول دین میں ہوگا۔ تو اب پوچھو، پھر پوچھ لوں سوال، جو ادھر سے ادھر آئے وہ کیا ہے؟ اصول دین، اور جو ادھر سے ادھر جائے وہ ہے فروع دین۔ اچھا جواب زیادہ تر نوجوانوں اور بزرگوں نے دیا ہے نا؟ اور آسان کر دوں، اور آسان کر دوں بھائی، جسے اللہ بھیجے اور تم قبول کرو اس کا نام ہے اصول دین، اور جسے تم بھیجو وہ قبول کرے اس کا نام ہے فروع دین۔ اس سے زیادہ تو آسان نہیں کر سکتا نا؟ تو اب رک جاؤ، اب میں ذرا سا جملے اور بدلوں گا،
اب ظاہر ہے کہ بعض اوقات کیا اکثر اوقات ایسا جو ہوتا ہے کہ آدمی جو سوچ کے آتا ہے اس سے ہٹ کے پڑ جاتا ہے، اکثر ہو جاتا ہے ایسا، اور اگر پرچہ لے کے ممبر پہ آئے تو اتنا ہی پڑے گا جتنا لوٹ کر کے لایا ہوگا، ہے نا؟ تو اب میں اور بدل رہا ہوں جملوں کو. کیا ہے بھائی؟ دین میں دو چیزیں ہیں نا، اصول دین، فروع دین. اصول دین، فروع دین. جو ادھر سے ادھر آئے، جو ادھر سے ادھر جائے، فروع دین. اب بدل رہا ہوں جملہ. اصول دین کا تعلق ہے ایمان سے، اور فروع دین کا تعلق ہے عبادت سے. پہنچ گئی بات؟ اصول دین کا تعلق ہے ایمان سے، فروع دین کا تعلق ہے عبادت سے. لیکن اس بات کو یاد رکھنا کہ ایمان عبادت سے افضل ہے. ہاں یہ جملہ بھی برداشت کرو. میں نے کیا کہا کہ اصول دین کا تعلق ایمان سے، فروع دین کا تعلق عبادت سے، اور ایمان عبادت سے افضل ہے. اور ابھی دلیل دوں گا. ابھی کیا کہا میں نے کہ ایمان عبادت سے افضل ہے نا. کوئی شخص مسلمان ہے نا، خدا نہ خواستہ دنیا سے گزر گیا، جانا سب کو ہے، جانا سب کو ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ذائقہ چکھنا ہے. ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ذائقہ. اور یاد رکھنا کہ ذائقے کا تعلق زبان سے ہے. ذائقہ میٹھا بھی ہوتا ہے، کڑوا بھی ہوتا ہے. اگر زبان ذکر علی میں چلے گی تو ذائقہ میٹھا ہوگا، اور اگر بغض علی میں کھلے گی تو یقیناً ذائقہ کڑوا ہوگا، ہے نا. تو ایمان بہت توجہ رکھنا. اصول دین کا تعلق ایمان سے، فروع دین کا تعلق عبادت سے. اور میں نے جملہ کیا کہا کہ ایمان افضل ہے، ایمان افضل ہے عبادت سے. بھائی ایک مسلمان دنیا سے گزر گیا ہے نا، ساری زندگی اس نے نمازیں پڑھی، ساری زندگی. کچھ تھوڑی سی واجب نمازیں چھوٹ گئی، خدا نہ خواستہ کچھ واجب نمازیں زندگی میں رہ گئیں، چھوٹ گئیں. اچھا ہر سال اس نے رمضان میں کتب علیکم الصیام، ہم نے روزوں کو تم پر واجب کیا، تو ہر سال اس نے ماہ رمضان میں واجب روزے رکھے، ہے نا. لیکن مرنے سے پہلے کچھ واجب روزے خدا نہ خواستہ چھوٹ گئے، ٹھیک ہے نا. اچھا بھائی مستطیع تھا، حج کے لیے شرط ہے کہ اگر مستطیع ہو تو اللہ نے تم پر واجب کیا. للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اگر مستطیع ہو تو ہم نے تم پر حج کو واجب کیا، ہے نا. تو مستطیع تھا لیکن حج خدا نہ خواستہ رہ گیا تھا، ٹھیک ہے نا. تھوڑی سی نمازیں رہ گئیں خدا نہ خواستہ، تھوڑے سے روزے واجب چھوٹ گئے خدا نہ خواستہ. مستطیع تھا، حج واجب رہ گیا تھا. اب ورثہ کیا کرتے ہیں؟ ورثہ نیابت میں نمازیں پڑھوا دیتے ہیں، نیابت میں روزے رکھوا دیتے ہیں، ہے نا. حج میں بدل میں حج کروا دیتے ہیں. تو وہ جو عبادت کی کمی رہ گئی تھی وہ اس طریقے سے پوری ہو جاتی ہے. یہ پہنچ گئی بات؟ وہ جو تھوڑی سی عبادت کی کمی رہ گئی تھی وہ اس طریقے سے پوری ہو گئی. اب فرض کرو کہ کوئی مسلمان تھوڑا سا ایمان میں کمی چھوڑ کے مرا، یعنی بے ایمان نہیں تھا، بے ایمان نہیں تھا، ایماندار تھا، لیکن تھوڑا سا ایمان میں کمی چھوڑ کے مرا، ہے نا. نبی کو اپنے جیسا سمجھتا رہا، ہے نا. علی کو مولویوں جیسا سمجھتا رہا، ہے نا. تو تھوڑا سا ایمان میں کا کمی رہ گئی تھی. تو اب نیابت میں کسی سے ایمان دلوا دو، رسول پر، علی پر. بھائی نیابت میں رسول اللہ پہ ایمان دلوا دو، نہ نیابت میں امیر المومنین پہ ایمان دلوا دو. کہ نہیں، ایمان تو خود لانا ہے، ایمان تو خود لانا ہے. تو اب سمجھ میں آیا کہ عبادت کی کمی نیابت سے پوری ہو سکتی ہے، ایمان کی کمی نیابت سے پوری نہیں ہو سکتی. ایمان تمہیں خود لانا ہے. اسی لیے نبی نے آواز دی کہ یا علی حبو کا ایمان، علی تیری محبت ایمان ہے، کسی اور کی نہیں. بات پہنچ گئی ہے نا. بس اب رکنا نہیں ہے، مجھے رکنا نہیں ہے. اگر کمال خلوص کی بنیاد پہ ہو تو ایک ضربت جن و انس کی عبادتوں سے
افضل ہو جائے. میں نے اصول دین بھی بیان کر دیے, فروع دین بھی بیان کر دیے, ہے نا. اب سوال کر رہا ہوں تمام سامعین سے کہ یہ جو ضربت والی عبادت ہے اس کا تعلق اصول دین سے یا فروع دین سے؟ فروع دین سے, ہے نا. فروع دین, ضربت والی عبادت کا تعلق فروع دین سے ہے. فروع دین میں اول نماز, دوسرے روزہ, تیسرے حج, چوتھے زکوٰۃ, پانچویں خمس, چھٹے جہاد, ہے نا. ضربت کا تعلق جہاد سے ہے نا. اور جہاد چھٹے درجے کی عبادت ہے. جہاد کیا ہے؟ چھٹے درجے کی عبادت. تو جس کی چھٹے درجے کی عبادت جن و انس کی عبادتوں سے افضل ہو اس کی پہلے درجے کی عبادت کیا ہوگی؟ جس کی چھٹے درجے کی عبادت جن و انس کی عبادتوں سے افضل ہو اس کی پہلے درجے کی عبادت کیا ہوگی, ہے نا. تو اب رکنا نہیں ہے, مجھے اس مرحلے سے آگے جانا ہے نا. ظاہر ہے کہ کچھ معروضات تمہاری خدمت میں عرض کر رہے ہیں. یہ جو روایت میں نے بیان کی بہت توجہ رکھیے گا کہ علی کی ایک ضربت جن و انس کی عبادتوں سے افضل, یہ نبی نے کب کہی؟ جب علی جنگ خندق میں عمر ابن عبدود کو مار کے پلٹی, اس وقت کہا کہ ایک ضربت جن و انس کی عبادتوں سے افضل ہے نا. عبادت کا تعلق فروع دین سے, ایمان کا تعلق اصول دین سے. جب خندق میں, جنگ خندق میں علی نے داہنا پاؤں خیمے سے باہر نکالا تو نبی نے پکار کے آواز دی, بارز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. پورا کا پورا ایمان گیا پورے کے پورے کفر کے مقابلے پر. بھائی بہت توجہ رکھنا, ایمان کا تعلق اصول دین, عبادت کا تعلق فروع دین. جب جا رہا تھا تو کہا کہ ایمان ہے, جب آ رہا تھا تو کہا کہ عبادت ہے. یعنی بتلا دیا کہ اصول دین بھی یہی ہے, فروع دین بھی یہی ہے. اصول دین بھی یہی ہے, فروع دین بھی. یعنی اصول دین بھی ملیں گے تو اسی سے ملیں گے, فروع دین بھی ملیں گے تو اسی سے ملیں گے, کہیں اور نہ جانا, ہے نا. اب روکوں گا اس مرحلے پر, اب اس مرحلے پر میں تم کو روکوں گا, ہے نا. اصول دین بھی سمجھ میں آ گئے, فروع دین بھی سمجھ میں آ گئے, ہے نا. وہ کمال ہے توحید, عدل, نبوت, امامت, قیامت, ہے نا. توحید اللہ کی, نبوت اللہ کی, عقیدہ عدل اللہ کا, امامت اللہ کی, قیامت اللہ کی, نماز اللہ کی, روزہ اللہ کا, حج اللہ کا, خمس اللہ کا, زکوٰۃ اللہ کا, ہے نا, جہاد اللہ کا. تو اصول دین بھی اللہ کے, فروع دین بھی اللہ کے. نہیں, پورا دین اللہ کا. بھائی پورا دین اللہ کا, اور دین کی قیمت غیر اللہ سے محبت. یہی سمجھا رہا ہوں بھائی, اصول دین بھی اللہ کے, فروع دین بھی اللہ کے. تو پورا دین کس کا؟ اللہ کا. اور دین کی قیمت غیر اللہ کی محبت. بھول گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. اگر دین کی قیمت دینی ہے, اجرت, تو کیا کرو؟ میرے قربہ سے, میری اولاد سے محبت کرو. تو پورا دین اللہ کا, اور دین کی قیمت, دین کی اجرت. بھائی دین کی اجرت کیا ہے؟ اولاد رسول سے محبت, ہے نا, قربہ سے. قل محمد ان سے کہہ دو, لا اسألکم سوال ہی نہیں کرتا, الا المودۃ, لا اسألکم سوال نہیں کرتا, اپنی رسالت کی اجرت کا کوئی سوال نہیں کرتا. اگر دینا ہے تو کیا کرو؟ میرے قربہ سے محبت کرو. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. نبی سے کہہ رہا ہے کہ حبیب ان سے کہہ دو کہ اگر میری رسالت کی اجرت دینی ہے تو کیا کرو؟ میرے قربہ سے محبت کرو, ہے نا. کہنے لگے ٹھیک ہے, آیت تو ہے قرآن میں, ہے نا, لیکن اس میں یہ کہاں لکھا ہے کہ میرے قربہ, اور واقع نہیں ہے. جناب میر حسین علی صاحب, واقع آیت میں میرے کا لفظ نہیں ہے. قل کہہ دو,
ला सरकुम अलैहि अजरन, मैं रसालत की उजरत नहीं मांगता। इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, अगर देनी है तो क्या करो, मेरे कुर्बा से मोहब्बत करो। तो लफ्ज़ मेरा तो नहीं है ना, कुर्बा से मोहब्बत करो, लफ्ज़ मेरे या अंडरलाइन कर लो, नहीं है, नहीं है, वाकई नहीं। तो आपने कैसे कह दिया कि मेरे कुर्बा, पहले सवाल है ना। अच्छा भाई, अब मैं बहुत आसानी से इस मसले को हल करना चाह रहा हूँ और लफ्ज़ों की तलाश में हूँ कि किन लफ्ज़ों में तुम्हें वो बात समझाऊँ जो मेरे हाफ़ज़े के अंदर इस वक्त मौजूद है ना। अच्छा भाई, ये कौन है? भांजे। मैंने इनसे पूछा जनाब ये कौन है? इन्होंने कहा भांजे। तो कहा ये भी पलट के पूछूं क्या आपके भांजे? पहुंची बात है ना भाई। तुमने पूछा ये कौन है, मैंने कहा पड़ोसी। तो तुम पलट के पूछो क्या आपके पड़ोसी हैं? है ना। तो जब जवाब दिया जाता है तो पलट के मुतकल्लिम की तरफ जाता है। और जनाब जज साहब इस बात को समझ गए, है ना भाई अल्फाजों के कबीले से, अल्फाजों के कबीले से ये नहीं मानूस होंगे तो कौन होगा भाई। काम ही सारी जिंदगी अल्फाजों का रहा, ठीक है ना, बहुत तवज्जो रखना। तो पूरा दीन अल्लाह का, और दीन की उजरत क्या है? औलाद मोहम्मद से मोहब्बत, उजरत बनाया। कमाल है। देखो, नमाज वाजिब, रोज़ा वाजिब, हज वाजिब, ज़कात वाजिब, ये सारी बातें क्या हैं? वाजिब है। लेकिन मोहब्बत औलाद मोहम्मद, उसको अल्लाह ने वाजिब नहीं किया। चैलेंज कर रहा हूँ कि औलाद मोहम्मद की मोहब्बत को अल्लाह ने वह वाजिब नहीं किया, रिसालत की उजरत बनाया। दीन की उजरत, रिसालत की उजरत, रिसालत की कीमत, दीन की कीमत मालिक नमाज रोज़े हज ज़कात की तरह बना देता। आले मोहम्मद की मोहब्बत को भी वाजिब, यानी वाजिब नहीं करूँगा। आले मोहम्मद को वाजिब, आले मोहम्मद की मोहब्बत को वाजिब नहीं किया। जैसे नमाज रोज़ा हज ज़कात वाजिब है ना, इस तरह मोहब्बत आले मोहम्मद वाजिब नहीं है ना। तो अब फ़र्क समझो, फ़र्क मोहब्बत आले मोहम्मद दीन की उजरत, रिसालत की उजरत, वाजिब नहीं, है ना। फ़र्क क्या है? तो देखो भाई, एक शख्स नमाज पढ़ता है, रोज़ा नहीं लगता, है ना, तो उसे नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा, रोज़ा ना रखने का गुनाह मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा, एक शख्स रोज़ा रखता है लेकिन हज वाजिब नहीं करता, तो उसे रोज़ा रखने का सवाब मिलेगा, एक वाजिब अंजाम दिया। हज वाजिब छोड़ा, उसका गुनाह मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा, एक शख्स हज वाजिब करता है लेकिन ज़कात नहीं निकालता, तो उसे वाजिब हज करने का सवाब मिलेगा, ज़कात ना निकालने का गुनाह मिलेगा, है ना। तो तुमने देखा कि जो वाजिब अंजाम दिया उसका सवाब, और जिस वाजिब को छोड़ा उसका गुनाह। यानी एक वाजिब का असर दूसरे वाजिब पर नहीं होता। बहुत तवज्जो रखना। और अब लोग नहीं रहे ये बातें बयान करने वाली, सुन लेना, ये यानी लोग सही बातें नहीं बयान कर पा रहे, ये तो मैंने दकीक बातें छेड़ दी हैं, दकीक, मेरी बात को मान लेना, है ना भाई। एक वाजिब का असर दूसरे वाजिब पर नहीं होता। नमाज पढ़ी, एक वाजिब अंजाम दिया, उसका सवाब मिल गया, है ना। और रोज़ा वाजिब छोड़ा तुमने खुदा न खास्ता, उसका गुनाह मिल गया, ऐसा है नहीं। तो जो वाजिब अंजाम दिया उसका सवाब, जिस वाजिब को छोड़ा उसका गुनाह। तो एक वाजिब का असर दूसरे वाजिब पर नहीं होता, है ना। जानते हो, अल्लाह ने आले मोहम्मद की मोहब्बत को वाजिब नहीं किया, रिसालत की उजरत बनाया। अगर वाजिब कर देता, वाजिब नमाज रोजे हम ज़कात की तरह, तो बहुत से दिल वाले ऐसे आ जाते जो कहते कि भाई नमाज तो पढ़ी, रोज़ा तो रखा, हज तो किया, ज़कात तो निकाली, खुम्स तो दिया, जिहाद में तो गए, भाई सारे वाजिब अंजाम दिए हमने, सारे वाजिब अंजाम दिए। अगर एक वाजिब छोड़ दिया तो फर्क क्या पड़ता है? थोड़ा सा सजा भुगत कर मार खा के जन्नत में चले जाएंगे। तो पहुंची बात भाई, बात पहुंची नहीं पहुंची, है ना भाई। इसीलिए आले मोहम्मद की मोहब्बत को वाजिब नहीं बनाया, रिसालत की उजरत बनाया कि अगर इनकार करो तो गासिब बन के तुम्हारे सारे माल अकारत हो जाए।
کنفیوژن نہیں ہے نا. تو پورا دین اللہ کا اور دین کی قیمت غیر اللہ سے محبت. کہنے لگا دین دوں گا لیکن مفت نہیں دوں گا, دین کی قیمت لوں گا. دین دوں گا مفت نہیں دوں گا, دین کی قیمت لوں گا. قیمت کیا ہے؟ اولاد محمد سے محبت ہے نا. تو اب قیمت دیتے جاؤ, دین کو لیتے جاؤ. بھائی اجرت دیتے جاؤ, قیمت دیتے جاؤ, دین کو لیتے جاؤ ہے نا. اور شرفا کا طریقہ یہی ہوتا ہے. مہذب معاشرے میں شرفا کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی چیز لیتے ہیں تو قیمت ادا کر کے لیتے ہیں. جب بھی کوئی چیز لیتے ہیں تو قیمت ادا کر کے لیتے ہیں. تو دین لینا ہے, دین کی قیمت آل محمد سے محبت, قیمت ادا کرتے جاؤ, دین کو لیتے جاؤ ہے نا. لیکن اسی معاشرے کے اندر کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بغیر قیمت دیے دین کو چیز کو لے جاتے ہیں. بھائی ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے بھی تو ہیں جو بغیر قیمت دیے چیز کو لے جاتے ہیں ہے نا. تو بغیر قیمت دیے چیز کو لینے والوں کی 3 قسمیں ہیں: ڈاکو, چور, ٹھگ. چوتھی کوئی قسم نہیں ہے نا. بھائی ایک تو وہ شرفا کا معاشرہ, قیمت دو چیز کو لو ہے نا. اور اسی معاشرے میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں, فقط ملک پاکستان کی نہیں, پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں ہے نا, کہ کچھ معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو قیمت ادا کیے بغیر چیز کو لے لیتے ہیں نا. تو جو بہت توجہ رکھنا, جو دن دہاڑے اسلحے کے زور پر مال لے جائے قیمت دیے بغیر, اسے کہتے ہیں ڈاکو ہے نا. اور جو نقب لگا کے آئے مال کو لے جائے اسے کہتے ہیں چور. اور جو پہلا پھسلا کر مال لے جائے قیمت نہ دے اسے کہتے ہیں ٹھگ ہے نا, اسے کہتے ہیں ٹھگ. تو یہ جو تینوں قسمیں بتائیں, مال تینوں نے لیا, قیمت کسی نے ادا نہیں کی. بھائی چیز لی لیکن قیمت کسی نے ادا نہیں کی. بہت توجہ رکھنا. میں مشکل مرحلے پہ لے آیا ہوں اور میں چاہ رہا ہوں کہ آسانی کے ساتھ اس مرحلے سے آگے بڑھ جانا ہے نا. تو چیز تینوں نے لی, قیمت کسی نے ادا نہیں کی ہے نا. ٹھیک ہے, قیمت ادا کی. تو ان کے لیے وہ مال حلال ہوا. سوال ہے, دیکھو فقہی بات ہے, اب سمجھنا. بھائی بغیر قیمت کی چیز لے لی تینوں نے ہے نا, ڈاکو, چور, ٹھگ. تو ان کے لیے وہ مال جو بغیر قیمت یہ لیا حلال ہوا, جائز ہوا نہیں, حرام ہوا. وہ مال ان کے لیے حرام ہے نا. اچھا میں قیمت دے رہا ہوں, میں قیمت دوں اور اس مال کو خرید لوں, کیا خیال ہے, میرے لیے جائز ہے؟ دیکھو فقہ, بہت خوش رہیے آپ, خوش رہیے, مجھے جواب مل گیا ہے نا. بھائی میں تو قیمت دے رہا ہوں نا, تو میرے لیے وہ جائز ہوا؟ خدا کی قسم جائز نہیں ہوا, حرام ہوا. کیوں؟ اسے کہ سورس حرام تھی. چونکہ سورس حرام تھی اس لیے اس مال کا خریدنا بھی حرام ہے. تو جنہوں نے کل بغیر قیمت دیے دین کو لیا انہوں نے بھی حرام کیا, اور جو آج بغیر قیمت کے لے رہے ہیں وہ بھی عذاب کر رہے ہیں. صحیح ہے. دیکھو بہت فقہی اور ٹیکنیکل بات ہے جو میں نے تمہاری خدمت میں عرض کی ہے نا. چونکہ سورس حرام تھی اس کا خریدنا بھی حرام ہے نا, سورس حرام تھی, خریدنا بھی حرام. تو جنہوں نے کل لیا قیمت کے بغیر چیز کو انہوں نے بھی حرام کیا, اور جو آج بغیر قیمت کے لے, بغیر قیمت کے لے, وہ بھی حرام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو مالک پورا دین تیرا, پورا دین تیرا, اصول دین بھی تیرے, پورے دین بھی. اور دین کی قیمت غیر اللہ سے محبت, یہی تو ہے نا, دین کی قیمت غیر اللہ سے محبت. مالک کہہ دے کہ دین کی قیمت یہ ہے کہ مجھ سے محبت کرو. بھائی کہہ دے کہ دین کی قیمت ہے کہ مجھ اللہ سے محبت کرو. کہنے لگا تمہارے اس اعتراض کا جواب اس طریقے سے دوں گا کہ آل محمد کی محبت کو اپنی محبت بناؤں گا, اور پھر اجرت کے طور پہ مانگ کے دیکھوں گا کہ دیتے بھی ہو یا نہیں.
محبت بناؤں گا اور اس کے بعد اجرت کے طور پہ مانگوں گا اور دیکھوں گا کہ دیتے بھی ہو یا نہیں، ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آل محمد کی محبت اللہ کی محبت، بھائی نتیجہ یہی نکلا نا کہ آل محمد کی محبت اللہ کی محبت، ہے نا؟ علی کی محبت اللہ کی محبت، فاطمہ کی محبت اللہ کی محبت، حسن کی محبت اللہ کی محبت، حسین کی محبت اللہ کی محبت۔ اب اس میں تو کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے نا، یہاں تک تو آرگومنٹ مکمل ہو گیا کہ علی کی محبت اللہ کی محبت۔ اب تمہیں حق ہے مجھ سے سوال کرنے کا کہ میں نے کیسے کہہ دیا کہ علی کی محبت اللہ کی محبت؟ بھائی دلیل تو دے، یہاں تک تو آ گئے اور آپ نے اینڈ رزلٹ دیا کہ علی کی محبت اللہ کی محبت، تو اب دلیل دے کہ یہ علی کی محبت اللہ کی محبت کیسے ہے نا؟ تو جاؤ جا کے قرآن میں آئے دیکھنا، یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، مریم سلام اللہ علیہا مصطفیٰ ہے، طاہرہ ہے، معصومہ ہے نا؟ ایک نبی اولی العزم کی ماں ہے اور ماں بنی نہیں ہے، بنیں گی، ماں بنی نہیں ہے بنیں گی۔ اچھا تو کہاں ہے؟ بیت المقدس یا بیت المقدس، دونوں پروناؤنسیشن اور ٹھیک ہے نا؟ بیت المقدس کے ساتھ کچھ حجرے ہیں، ان حجروں میں سے ایک حجرے میں جناب مریم رہتی ہے نا؟ بہت توجہ رکھیے گا، اس سے کہ اب طے یہ کرنا ہے کہ بھائی علی کی محبت اللہ کی محبت ہے یا نہیں، بھائی یہی تو طے کرنا ہے، یہی طے کرنا ہے کہ علی کی محبت اللہ کی محبت ہے یا نہیں، ہے نا؟ تو جناب مریم سلام اللہ علیہ بیت المقدس کے ساتھ جو کچھ حجرے ہیں ان میں سے ایک حجرے میں رہتی ہیں۔ اچھا بیت المقدس کیا ہے؟ قبلہ اول ہے نا، عبادت خانہ، قبلہ اول عبادت خانہ ہے نا؟ مریم رہ رہی ہیں، کنواری ہیں، معصومہ ہیں، طاہرہ ہیں، ان کی عصمت پر قرآنی آیت کی مہر لگی ہوئی ہے نا؟ اکیلے رہتی ہیں، ٹھیک؟ اب بہت توجہ رکھیے گا، کفلہ زکریا، کفالت کس نے کروائی مریم کی؟ حضرت زکریا سے، نبی اللہ، یہ قرآن کی آیت کا جملہ پڑھا ہے میں نے، کفلہ زکریا، زکریا سے اللہ نے مریم کی کفالت کروائی، مالک کسی اور سے کروا دیتا؟ یہ زکریا نبی سے کیوں کہا؟ بھائی بات یہ ہے کہ مریم معصومہ، مریم معصومہ، اور معصومہ کی پرورش میں کسی غیر معصوم سے نہیں کرواؤں گا، ہے نا؟ تو جب مریم کی پرورش کرنے والا غیر معصوم نہیں ہو سکتا تو محمد کی پرورش کرنے والا مریم معصومہ ہے نا، آیت سنا دی میں نے، تو جو معصومہ کی پرورش کرواؤں گا میں معصوم سے، ہے نا؟ تو جب مریم کی پرورش کرنے والا غیر معصوم نہیں ہو سکتا تو محمد جیسے معصوم کی پرورش کرنے والا کیا معصوم نہیں ہوگا؟ تو اب آج کے بعد اس پر بات نہیں کرنا کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھا تھا یا نہیں، ہے نا؟ مسلمان تھا یا نہیں، بات اس پہ کرنا کہ ابو طالب معصوم تھا یا نہیں، اس پہ کرنا بات۔ بہت توجہ رکھیے گا، میں بات استدلال اور ہے حضرت ابو طالب کے حوالے سے، لیکن اب اس وقت دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں بات کو پھیلاؤں، مجھے تو جسٹیفائی کرنا ہے کہ علی کی محبت اللہ کی محبت ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب جناب مریم سلام اللہ علیہ ہے نا بیت المقدس کے حجرے میں رہتی ہیں، حجرے میں صبح کے وقت حضرت زکریا دروازے پہ تالا لگاتے ہے نا اور چلے جاتے، شام کے وقت آتے دروازے کا تالا کھولتے، حجرے میں محراب عبادت میں داخل ہوتے، بہت توجہ رکھیے گا، اور دیکھتے وجد عندہ رزقن کہ رزق رکھا ہوا ہے، پانی رکھا ہوا ہے، غذا رکھی ہوئی ہے، تو پوچھتے مریم سے ان لک ھذا، یہ رزق، یہ پانی، یہ پھل، یہ آئے کہاں سے؟ تو جناب مریم جواب دیتی کہ ہوا من عند اللہ، یہ میرے اللہ کی طرف سے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جب چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے، یرزق من یشاء بغیر حساب، جب چاہتا ہے بغیر حساب کے، اور جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ بہت توجہ رکھنا، کہاں رہ رہی ہیں؟ بیت المقدس میں، رک جانا، بیت المقدس میں،
رہ رہی ہیں. ٹھیک. عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا. جب عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا تو حکم آیا مریم ھذا بیت العبادہ لا بیت الولادہ. مریم یہ عبادت خانہ ہے، ولادت خانہ نہیں ہے. تاریخ قرآن قصص الانبیاء اس سے حوالہ دے رہا ہوں. یہ جملہ آیت کا نہیں ہے، یہ تاریخ ہے نا قصص الانبیاء کہ مریم یہ عبادت خانہ ہے، ولادت خانہ نہیں ہے. اخرجی من البیت، میرے بیت سے باہر جاؤ، میرے بیت سے باہر جاؤ. کمال ہو گیا، کمال ہو گیا. جب عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا تو کیا کہا کہ یہ عبادت خانہ ہے، ولادت خانہ نہیں. میرے بیت سے باہر جاؤ، باہر جاؤ. بھائی کیسے باہر جائیں؟ اس جگہ دروازے پہ تالا لگا ہے، چابی زکریا کے پاس ہے. بھائی باہر کیسے جائیں؟ دروازے پہ تالا ہے، چابی زکریا کے پاس ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مریم کے لیے بھی در بنا، مریم کے لیے بھی در بنا. بہت توجہ رکھنا. اس کا مطلب یہ کہ مریم کے لیے بھی در بنا. تو در علی کی ماں کے لیے بھی بنا، در مریم کے لیے بنا. لیکن فرق کو یاد رکھنا، مریم کے لیے در بنا کہ باہر جاؤ، علی کی ماں کے لیے در بنا کہ اندر آؤ. مجھے اس مرحلے پر اپنے والد علامہ حضرت آیت اللہ علامہ طالب چودھری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ یاد آیا. اس تقریب میں موجود تھا. تمہارے شہر کے ایک میدان میں اشرا پڑھا کرتے تھے، تو یہی جملہ پڑھتے ہوئے انہوں نے ایک لفظ ایڈ کیا تھا. کہنے لگے آج میں تاریخ بدل رہا ہوں، آج میں تاریخ بدل رہا ہوں، ہے نا. دیوار بنت اسد کے لیے بھی ٹوٹی، دیوار مریم کی ٹوٹی، لیکن فرق کو سمجھو. ایک کے لیے ٹوٹی کے اندر آؤ، دوسرے کے ٹوٹی کے باہر جاؤ. یہ جملہ میرے حافظے میں تھا اور جو کتاب چھپی ہے اس میں بھی موجود ہے. بہت توجہ رکھیے گا. ٹھیک. تو مریم سے کہا کہ باہر جاؤ، یعنی عیسیٰ کی ماں سے کہا باہر جاؤ. علی کی ماں سے کہا اندر آؤ. مالک یہ بھی عبادت خانہ تیرا گھر، وہ بھی عبادت خانہ تیرا گھر. تو پروردگار یہ دوہری پالیسی کیوں؟ مالک پالنہار میرے اللہ، یہ دوہری پالیسی کیوں؟ کہ عیسیٰ کی ماں سے کہہ رہا ہے کہ باہر جاؤ، اور علی کی ماں سے کہہ رہا ہے کہ اندر آؤ. کہا بھائی تاریخ بنانی ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ عیسیٰ کی قوم، بہت توجہ رکھیے گا. اب یہ جملہ خصوصیت کے ساتھ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، ہے نا. عیسیٰ کی ماں سے کہا باہر جاؤ، علی کی ماں سے کہا اندر آؤ. مالک یہ بھی عبادت خانہ، وہ بھی عبادت خانہ. تو پروردگار یہ دوہری پالیسی کیوں؟ کہ بھائی یہی تو بتانا ہے کہ نگاہ اللہ دیکھ رہی تھی کہ عیسیٰ کی قوم عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہے گی، ہے نا. تو اگر عیسیٰ عبادت خانے میں پیدا ہو جاتے تو عیسائیوں کو دلیل مل جاتی کہ بھائی خدا کا بیٹا نہیں ہے تو کیا ہے، جبھی تو خدا کے گھر میں پیدا ہوا. پیچھے والے پہنچی بات. نگاہ اللہ دیکھ رہی تھی کہ عیسیٰ کی قوم عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہے گی. اگر عیسیٰ عبادت خانے میں پیدا ہو جاتے تو عیسائیوں کے نزدیک اس سے بڑی دلیل کوئی نہیں تھی، اس سے بڑی دلیل ان کے پاس کوئی نہیں ہوتی عیسیٰ کو خدا کا بیٹا ثابت کرنے کے لیے. وہ ڈھنڈورا پیٹتے، پکار کے اعلان کرتے کہ بھئی خدا کا بیٹا ہے، جبھی تو خدا کے گھر میں پیدا ہوا، ہے نا. تو چونکہ نگاہ قدرت دیکھ رہی تھی کہ خدا کا بیٹا کہیں گے عیسیٰ کو، ہے نا، اس لیے مریم سے کہا کہ باہر جاؤ. تاریخ بنائی کہ مریم باہر جاؤ، عبادت خانہ ہے، ولادت خانہ نہیں. پروردگار کعبہ بھی تو تیرا ہی گھر ہے، وہ بھی تو عبادت خانہ ہی ہے. مالک اس میں تو علی کو پیدا کروا رہا ہے. مجھے اندازہ تھا کہ خاموشی ہوگی، اسے کہ اپنے ہی استدلال کو میں نے خود رد کر دیا. یہی ہو گیا نا. مجھے اندازہ تھا جج صاحب، یہ عبداللہ آپ کی خدمت میں، مجھے اندازہ تھا کہ سکوت طاری ہو جائے گا، ہے نا، کہ بھائی جو ایشو یہاں پر ہے وہی ایشو وہاں پہ تو ہے نا. بھائی خدا کا بیٹا کہہ رہے ہیں، اس لیے کہا کہ مریم سے کہا باہر جاؤ تاکہ سند نہ بنے، دلیل نہ بنے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے. پروردگار علی کو اپنے گھر میں پیدا کروا رہا ہے.
یہ بھی تیرا گھر بیت اللہ ہے؟ کہا کہ سمجھا نہیں بات کو. علی کو لوگ خدا کا بیٹا نہیں کہیں گے، خدا کہیں گے. علی کو لوگ نصیری خدا کہے گا، علی کو نصیری خدا کہے گا. تو میں کعبے میں بیت اللہ میں پیدا کر کے دلیل قائم کر رہا ہوں کہ جو پیدا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا. مجھے بات یعنی پیدا کر کے بتلایا کہ جو پیدا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا. بہت توجہ رکھنا ہے نا. تو علی کی محبت، اللہ کی محبت. عیسیٰ کی ماں سے کہا کہ باہر جاؤ، ہے نا، اور علی کی ماں سے کہا کہ اندر آؤ. تو علی کی محبت کرنا صاحب، علی کی محبت، اللہ کی محبت. ہاں مجھے آپ کے چہروں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ابھی تک آپ اس دلیل پہ مطمئن نہیں ہیں. اور وہ جملہ میں نے کام کا روکا ہوا ہے، وہ جملہ میں نے روکا ہوا ہے. علی کی محبت، اللہ کی محبت. رک جاؤ، رک جاؤ یہاں پر، ہے نا. بیت المقدس میں مریم رہ رہی ہیں. کفلہ زکریا، زکریا سے کفالت کروائی. کلما دخل علیہ زکریا المحراب، جا کے دیکھنا قرآن. کلما دخل علیہ زکریا المحراب، جب بھی زکریا محراب عبادت میں داخل ہوتے، چابی زکریا کے پاس ہے، دروازہ کھولا، محراب عبادت میں داخل ہوئے. جب داخل ہوئے تو کیا دیکھتے؟ وجد عندہا رزقا، وجد عندہا رزقا، کے رزق رکھا ہوا ہے، پانی رکھا ہوا ہے، پھل رکھے ہوئے. تو گھبرا کے پوچھتے ہے نا، یا مریم ہو، یا مریم ہو انا لک ھذا، مریم یہ رزق کہاں سے آیا، یہ پھل کہاں سے آئی، یہ غذا کہاں سے آئی، ہے نا. قالت ہوا من عند اللہ، تو جناب مریم پکار کے کہتی کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے آیا ہے. یہ جو رزق ہے کہاں سے آیا ہے؟ اللہ کی طرف سے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے. تو مریم کیا کہتی کہ اللہ کی طرف سے یہ رزق آیا ہے نا. تو رزق کہاں سے آ رہا ہے مریم کے لیے؟ جنت سے. طے ہو گئی نا. اسی کے دروازے پہ تالا ہے، دروازے پہ تالا لگا ہے. جبھی تو حیرانی کے عالم میں زکریا پوچھتے کہ بھئی یہ رزق آیا کہاں سے؟ تو کہا کہ اللہ کی طرف سے. یعنی جنت سے رزق آ رہا ہے. جناب مریم کے لیے جنت سے رزق آ رہا ہے. ولادت کا وقت آیا عیسیٰ کی، حکم آیا اخرجی من البیت، مریم میرے بیت سے باہر جاؤ، ہے نا. جب مریم بیت سے باہر نکلی تو اب قرآن جا کے دیکھنا، پورا ایک پیراگراف ہے کہ جناب مریم اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر ایک مشرقی علاقے کی طرف گئی. پورا پیراگراف ہے. وذکر فی الکتاب مریم، حبیب اپنی کتاب میں مریم کا تذکرہ کر. اذن تبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، مریم اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر ایک مشرقی علاقے کی طرف چلی گئی. فاتخذت من دونہم حجابا، اور اپنے گھر والوں سے مریم نے پردہ کر لیا. جب پردہ کر لیا فارسلنا الیہا روحنا، تو ہم نے روح الامین جبریل کو مریم کے پاس بھیجا. فتمثل لہا بشرا سویا، وہ روح الامین جبریل ایک مکمل بشر کی صورت میں ظاہر ہوا. جب بشر کی صورت میں ظاہر ہوا تو جناب مریم گھبرائی. بھائی بشر کی صورت میں ظاہر ہوا کون؟ جبریل. آیت کیا رہی ہے؟ فتمثل لہا بشرا سویا، بشرا سویا. جبریل ایک بشر کی صورت میں مریم کے سامنے ظاہر ہوا، بشر کی صورت میں. اچھا جبریل ہے کون؟ نوری مخلوق، نوری مخلوق ہے نا، ہے نوری مخلوق. عہدہ کیا ہے؟ فرشتے کا عہدہ ہے، فرشتے کا، ہے نا. اور اسی آیت میں آگے چل کے کہا، اسی آیت میں انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیہ. بہت توجہ رکھنا، بہت توجہ رکھنا. مریم جب گھبرائی نا تو کہا کہ مریم مت گھبراؤ، انما انا رسول ربک، میں تو تمہارے رب کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اور تمہیں ایک پاک و پاکیزہ بچہ دینے کے لیے آیا ہوں، میں دینے کے لیے آیا ہوں، ہے نا. تو اس آیت میں کیا کہا کہ میں تمہارے رب کا رسول ہوں. بہت توجہ رکھنا. ہے نوری مخلوق، عہدہ ہے رسالت کا، آیا ہے بشر بن کے. بہت توجہ رکھے گا. جبریل ہے نوری مخلوق،
آیا ہے بشر بن کے، عہدہ ہے رسالت کا، کہہ دو کہ جبریل ہم جیسا. میں یہ تو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اصل میں نوری مخلوق ہے، آیا ہے بشر بن کے، عہدہ ہے رسالت کا، تو کہہ دو کہ جبریل ہم جیسا. تو جب تم خادم رسول جیسے نہ ہوئے تو رسول جیسے کیسے ہو جاؤ گے؟ ہے نا، بہت توجہ رکھنا. تو اب مکمل بشر کی صورت میں ظاہر ہوا. جب ظاہر ہوا تو جناب مریم گھبرائیں اور کیا کہنے لگی؟ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تم متقی ہے تو تجھ سے میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں. رک جا، ہے نا، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، ٹھیک ہے، میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، اگر متقی ہے تو رک جا. جبریل نے کہا مریم مت گھبراؤ، انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، میں تو تمہارے رب کا ایک رسول ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ میں تمہیں ایک پاک و پاکیزہ بچہ عطا کروں. میں عطا کروں، جا کے ترجمہ دیکھنا، میں عطا کروں. تو چھوٹے رسول کے پاس یہ طاقت ہو کہ عیسیٰ جیسا بچہ دے دے، جو کائنات کا سب سے بڑا رسول ہے، اس کے لیے پوچھتے ہو کہ وہ اولاد مانگے یا نہ مانگے، ہے نا. تو جیسا ہی جبریل نے کہا کہ انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، میں تو تمہارے رب کا ایک رسول ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں ایک پاک و پاکیزہ بچہ دوں، میں دوں. مریم گھبرائیں اور گھبرا کر کہنے لگی کہ مجھے بچہ کیسے ہوگا، ہے نا، انا یکون لی غلامن، کیا کہنے لگی؟ انا یکون لی غلامن ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، بھائی مجھے اولاد کیسے ہوگی، مجھے تو کسی بشر نے مس نہیں کیا، ہے نا. جواب میں جبریل بولے، ہے نا، ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، ایک جملہ میں نے چھوڑ دیا تھا، ولم اک بغیہ، بھائی مجھے اولاد کیسے ہوگی، مجھے تو کسی بشر نے مسی نہیں کیا، ولم اک بغیہ، اور میرا کردار بھی بے عیب ہے، میرا کردار بھی بے عیب ہے. تو بے عیب کردار والی مریم معصومہ اسی لیے ہے کہ اس کی گود میں ایک معصوم کو پلہ ہے. پہنچ گئی یہ بات، ہے نا. تو جیسے ہی کہا کہ بھائی مجھے بشر نے مس نہیں کیا، میرا کردار بے عیب ہے، مجھے اولاد کیسے ہوگی، تو جانتے جبریل نے کہا کیا کہا؟ کہنے لگا قال کذالک، قال کذالک، مریم ایسا ہی ہوگا جیسا ہم نے کہا ہے. قال ربک، قال ربک، اور تمہارے رب نے یہ کہا ہے کہ ہوا علی حین، کہ یہ کام میرے لیے بڑا آسان ہے کہ ایک کنواری کی بطن سے بچہ پیدا کر دوں. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسا ہم کیوں کریں گے؟ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، ایسا اس لیے کریں گے کہ ہم اس بچے کو انسانوں کے لیے اپنی آیت بنائیں گے، نشانی. وَرَحْمَةً مِنَّا، اور وہ ہماری طرف سے رحمت ہوگا. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ اللہ کا امر ہے، ہو کے رہے گا، یہ اللہ کا امر ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، چمن چمن کلی کلی، علی علی، نگر نگر گلی گلی، نعرہ حیدری، حیدری، آواز بلند صلوات. بھائی گرو نانک نے بھی اپنی کتاب میں یہی کہا کہ محمد سورج اور علی چاند دونوں ڈیوائن لائٹ ہے، ڈیوائن. میں نے کئی کتابوں میں یہ حوالہ پڑھا ہے نا. اور وہ جو مقدس کتاب ہے، ہاں، گرو گنیسب، اس کے پہلے چیپٹر کی پہلی آیت جو ہے وہ تقریباً وہی ہے جو قرآن میں سورہ توحید ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، ہے یا نہیں؟ توحید کا اقرار اس میں ہے یا نہیں؟ اور لفظ رب بار بار اس کتاب میں استعمال ہوا یا نہیں؟ لفظ رب، بس خوش رہیے، ہے نا، یعنی اس مقدس کتاب میں، ہے نا، زور سے بولیے، رب کا ذکر ہوا ہے.
کتاب کا نام دوبارہ دہرائیے. گرو گرنتھ صاحب گرو گرنتھ صاحب مقدس کتاب ہے. اس کے پہلے چیپٹر کی ابتدائی سطروں میں جو ہے توحید کا ذکر ہے نا. اور گرو نانک نے جو ہے سورج اور چاند کے حوالے سے پروفٹ محمد اور ان کے سکسیسر بلا فاصل ان کا ذکر بھی کیا ہے علی کا. ٹھیک ہے. اور امام حسین کے متعلق جو اپنے شاگرد سے کہا وہ بھی میں نے پڑھا ہے. ہاں وہ بھی پڑھا ہے. گرو نانک نے اپنے شاگرد سے 10 محرم کو کہا کہ آج شربت بنا کے پلاؤ. خود پڑھا ہے, حوالے میرے پاس ہیں, ہے نا. تو اللہ بھی ہے, محمد بھی ہے, علی بھی ہے. اب بھی تمہیں سمجھ میں نہ آئے تو میں کیا کروں. بس رکنا نہیں ہے مجھے اس مرحلے سے. اب اگر آپ تھوڑا سا آغاز میں آتے تو میں 2-4 تفصیلی حوالے بھی آپ کے خدمت میں پیش کرتا, لیکن اب میں اختتامی مرحلے سے قریب ہو گیا ہوں. بہت توجہ رکھیے گا, ہے نا. وہ تلوار والی روایتیں بھی میں نے پڑھی ہیں, ہسٹری والی وہ بھی پڑھی ہیں. بہت توجہ رکھیے گا, بہت توجہ رکھیے گا, ہے نا. اب حکم آیا عیسیٰ کی ولادت کے وقت کہ مریم یہ عبادت خانہ ہے, ولادت خانہ نہیں, ہے نا. اخرجی من البیت, بیت سے نکلو. مریم شمالی علاقے میں آئی. آیتیں میں نے پڑھ دی, پورا پیراگراف پڑھ دیا, پورا پیراگراف قرآن کا, ہے نا. 7, 8, 10 آیتوں میں مشتمل. کہاں آئی؟ شمالی علاقے میں, شمالی علاقہ. وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. جب ولادت ہو گئی تو اب جناب مریم زچہ ہیں, غذا کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا. قرآن بائبل ساری تاریخ میں ملے گا. عیسیٰ کی ولادت ہوئی, جناب مریم زچہ ہے, غذا کی ضرورت ہے. جب غذا کی ضرورت ہے تو حکم آیا, جا کے قرآن دیکھنا, خذی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا. مریم غذا کی ضرورت ہے نا, تو اس کھجور کے تنے کو ہلاؤ, اس میں سے تر و تازہ خرمے ٹوٹ کے گریں گے, انہیں اٹھاؤ کھا لو. بہت توجہ رکھنا, آیت میں نے پڑھ دی. کھجور کے تنوں کو ہلاؤ, تم دیکھو گے کہ تر و تازہ خرمے تمہارے اوپر ٹپکیں گے. بجذع النخلۃ, ہے نا, انہیں اٹھاؤ کھا لو, ہے نا. کیا ٹپکیں گے؟ خرمے, تر و تازہ خرمے. ٹھیک ہے نا. یہ خرمے کی فصل کون سے موسم میں ہوتی ہے؟ شدید گرمی میں. شدید. آپ کا اسم گرامی سید کاظم حسین رضوی کاظم صاحب, انہوں نے بھی کہا کہ خرمے کی فصل ہوتی ہے شدید گرمی میں. عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت شدید سردی میں. میں یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ خرمے کی فصل شدید گرمی میں, عیسیٰ کی ولادت شدید سردی میں. تو اب سمجھ میں آیا کہ جو اللہ کی طرف سے ہو وہ بلا فصلی ہوتا ہے. بس یہ آخری جملہ تقریر کا آخری جملہ ہے, اور تقریباً 60 دقیقے ہونے میں 6 منٹ ہیں, 6 دقیقے باقی. تو مجھے 6 سے 8 منٹ کے اندر گفتگو کو تمام کر دینا ہے. بہت توجہ رکھنا, ہے نا. کہا کہ بھائی سچا ہو, غذا کی ضرورت ہے, خرمے کا درخت کھلاؤ, خرمے ٹپکیں گے, اٹھاؤ کھا لو, ہے نا. اب تاریخ انبیاء, قصص الانبیاء. مریم گھبرا گئی, کہا مالک کو تقصیر ہو گئی, مالک کوئی تقصیر ہو گئی. کہا بھائی بات کیا ہے؟ کہا پروردگار جب عبادت خانے میں تھی, بیت المقدس میں تھی, تو کھانا جنت سے آ رہا تھا. جب مقدس گھر میں تھی, عبادت خانے میں, تیرا مقدس گھر ہے نا, عبادت خانے میں تھی, تو کھانا کہاں سے آ رہا تھا؟ جنت سے. تو مالک کوئی تقصیر ہو گئی جو کہہ رہا ہے کہ تنے کو ہلاؤ, کھجور ٹپکیں گے, اٹھاؤ کھا لو. پروردگار تقصیر ہو گئی؟ کہا کہ نہیں تقصیر نہیں ہوئی. کہا مالک بات کیا ہے؟ کہا بھائی بات کو اتنی ہے کہ اس وقت تمہارے دل میں فقط اللہ کی محبت تھی. پورا پیراگراف آیتوں کا پڑھ دیا میں نے پورا. آپ تاخیر سے آئے, اور آپ کے کام کی چیزیں تھیں جو آپ اکثر واٹس ایپ کرتے نا آیتوں کے حوالے سے, اسی کام کی چیزیں تھیں. اب وقت میں گنجائش تھی, بہت توجہ رکھنا. دیکھو بھائی, جب تک مریم بیت المقدس میں تھی, کھانا کہاں سے آ رہا تھا؟ جنت سے آ رہا تھا نا. اب کہہ رہے درخت لاؤ, خرمے ٹپکیں گے, اٹھا کے کھا لو. تو گھبرا گئی نا مریم کہ مالک وہاں تو کھانا جنت سے آ رہا تھا, اور یہاں کہہ رہے کہ درخت لاؤ. کہا بھائی بات کو اتنی ہے کہ اس وقت تمہارے دل میں فقط اللہ کی محبت تھی, ہے نا. اب
اب چونکہ ماں کی ممتا کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بیٹے سے محبت کرے، اولاد سے محبت کرے، تو اب چونکہ تمہاری دل میں بچے کی محبت بھی آ گئی، ٹھیک ہے نا، تو اب غیر اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی محبت آ گئی، تمہارے دل میں اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی محبت آ گئی ہے نا، اس لیے تنے کو ہلاؤ خور میں ٹپکیں گے اٹھا کے کھا لو۔ تو اب اصول کیا بنا؟ اصول کہ جب تک دل میں فقط اللہ کی محبت ہوگی، فقط اللہ کی، جنت سے کھانا آتا رہے گا، اور ادھر اللہ کی محبت کے ساتھ غیر اللہ کی محبت جڑی، جنت سے آتا ہوا کھانا رک جائے گا۔ پہنچ گئی بات ہے نا، دیوار ٹوٹی، علی کی ماں بنت اسد کعبے میں گئی، دیوار پھر بن ہوئی، ساری تاریخ متفق ہے کہ علی کی ماں کعبے میں 3 دن مہمان رہی، 3 دن بھوکی رہی یا کھانا آیا؟ تو مورخین نے لکھا کہ جنت سے کھانا آتا رہا، تو یہی تو سمجھانا ہے کہ اگر علی کی محبت اللہ کی محبت نہ ہوتی تو جنت سے آتا ہوا کھانا رک جاتا۔ بس عزیزوں، گفتگو اس مرحلے پر اختتام پذیر ہو گئی، اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا۔ کربلا علی کی محبت کا انتقام ہے، کربلا علی کے فضائل کا انتقام ہے، اور تیسرا جملہ بھی سن لو، کربلا علی ولی اللہ کا انتقام ہے۔ اور میرے پاس دلیل ہے، نہ میں وقت میں گنجائش نہیں، دلیل ہے، گنجائش نہیں ہے وقت میں، لیکن ایک جملہ ضرور عطیہ کروں گا۔ جب میرا مولا حسین ابن علی اپنی زندگی کا آخری خطبہ دینے کے لیے آیا تو فوج یزید کو مخاطب کر کے کہا کہ تم نے میرے ساتھیوں کو قتل کر دیا، تم نے میری نگاہوں کے سامنے میرے بچوں کو ذبح کر دیا، بتلاؤ کہ کیا میرے علاوہ محمد رسول اللہ کا کوئی اور نواسہ زندہ موجود ہے؟ جانتے ہو ادھر سے جواب کیا آیا؟ کہنے لگے حسین تم نے جو کچھ کہا سچ کہا، لیکن حسین بغضن لابیک، ہم تم سے تمہارے باپ علی کے فضائل کا انتقام لے رہے ہیں، علی کے فضائل کا انتقام لے رہے ہیں۔ اور کیسا انتقام لیا کہ محمد مصطفیٰ کی نواسیوں کے سروں سے چادریں تک کھینچ لی، ان کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی، انہیں دیار بدیار پھرایا گیا ہے نا، نامحرموں کے مجموعے سے گزارا گیا، دربار میں لایا گیا، اور خاموشی کے ساتھ نہیں گزارا گیا، منادی آواز دے رہا تھا کہ یہ محمد مصطفیٰ کی نواسیاں جا رہی ہیں، یہ فاطمہ زہرا کی بیٹیاں جا رہی ہیں۔ ایام اعزا کی آخری تاریخیں چل رہی ہیں، جانتے ہو اہل حرم زندان شام میں قید کیے گئے۔ کیسا زندان؟ جس کے اوپر چھت نہیں تھی، جس کے اوپر چھت نہیں تھی، رات کی شبنم، دن کی دھوپ آل محمد کا مقدر تھی، اور اس قید خانے کی دیواریں اتنی چھوٹی تھی کہ راہ چلتا مسافر قیدیوں کو دیکھ سکتا تھا۔ یہی سبب ہے کہ نبی زادیہ پاؤں پھیلا کر بیٹھ نہیں سکی۔ مقتل لکھتا ہے کہ ایک رات آئی، ایک رات کہ یزید کی بیوی ہندہ وہ اپنے حجرے میں سو رہی تھی، یزید کی زوجہ ہندہ، جسے مرثیہ نگاروں نے ہند نقل کیا ہے۔ یزید کی بیوی ہندہ سو رہی تھی، اس نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھا کہ کچھ عماریاں آسمان سے اتری، ان عماریوں سے کچھ بیویاں نکل کے باہر آئیں۔ کسی نے پکار کے کہا یہ اترنے والی حوا ہے، یہ اترنے والی مریم ہے، یہ اترنے والی ہاجرہ ہے، یہ اترنے والی آسیہ ہے، یہ اترنے والی سارہ ہے۔ جب یہ بیبیاں عماریوں سے باہر آ گئیں تو ہندہ کہتی ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک سیاہ عماری آسمان سے اتری، محمل کا پردہ ہٹا، اور ایک سیاہ پوش بیوی اپنے بالوں کو بکھرائے ہوئے عماری سے باہر آئی۔
کسی نے پکار کے ان بیویوں سے کہا کہ ارے نبی کی بیٹی کا بازو تھامو، فاطمہ زہرا کا بازو تھامو۔ ہندہ کہتی ہے کہ میں خواب دیکھ رہی ہوں، میں نے دیکھا کہ وہ بی بی آہستہ آہستہ چلتے ہوئے میرے سرانے پہنچی اور پکار کے کہنے لگی کہ حسین کا کیا قصور تھا تو اسے ذبح کر دیا، ہے نا؟ اور جھگڑا تھا تو مردوں سے تھا، یہ عورتوں کا کیا قصور کہ انہیں قیدی بنا لیا۔ ہندہ کہتی ہے کہ میں نے گھبرا کر اس عورت سے پوچھا کہ بی بی آپ اپنا تعارف تو کروائیں کہ آپ ہیں کون؟ تو جلال کے عالم میں فرمانے لگی کہ میرے بیٹے حسین کا کیا قصور تھا جو اسے ذبح کر دیا اور ان کی بیویوں کو قیدی بنا لیا۔ دہشت سے ہندہ کی آنکھ کھلی، محل میں یزید کو تلاش کرنا شروع کیا، دیکھا کہ ایک حجرے میں یزید سر کو جھکائے بیٹھا ہوا ہے۔ ہندہ گئی، جانے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ یزید کی پشت پر مارے اور کہا کہ تو سوتا کیوں نہیں؟ کہا کہ کیسے سوں؟ جیسے ہی آنکھ بند کر کے بستر پر لیٹتا ہوں تو اللہ کا رسول سامنے آتا ہے اور اپنی سفید داڑھی کو تھام کے کہتا ہے کہ میرے بیٹے حسین کا کیا قصور تھا جو اسے ذبح کر دیا، ہے نا؟ اور جھگڑا تھا تو مردوں سے تھا کہ اس کی عورتوں بچوں کا کیا قصور جو انہیں قید کر دیا۔ پکار کے ہندہ نے کہا کہ آزاد کیوں نہیں کرتا؟ کہا صبح ہونے دے، آزاد کروں گا۔ صبح ہوئی، قاصد آیا، سید سجاد تمہیں یزید نے بلوایا ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ پالنے والی پھوپھی سجاد سے لپٹ گئی اور رو کے کہنے لگی سجاد تو اکیلا مرد ہے آل محمد میں، تجھے جانے نہیں دوں گی۔ کہا پھوپھی اماں صبر کرے، میں ابھی یزید سے مل کے آیا۔ آئے یزید نے صورت دیکھی، کہا سجاد آج سے ہم نے تمہیں رہا کیا۔ بس یہ سننا تھا کہ با آواز بلند رونا شروع کیا اور رو کر کہنے لگے کہ یزید تجھے تو معلوم ہے نا کہ جب سے بابا ذبح ہوئے ہیں، قتل ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، قافلے کی قیادت سرداری میرے پاس نہیں ہے، قافلے کی سرداری پھوپھی اماں کے پاس ہے۔ اگر پھوپھی اجازت دیں گی تو رہائی کو قبول کریں گے، اگر اجازت نہیں دیں گی تو ہم رہائی کو قبول نہیں کریں گے۔ آئے کہا پھوپھی اماں رہائی کا حکم آ گیا، اجازت ہے کہ رہائی کو قبول کریں؟ کہا بیٹا سجاد رہائی کو قبول کرو، ہے نا؟ اب حداد بلوایا گیا۔ حداد جانتے ہو جو لوہے کو کاٹتا ہے، مقتل لکھتا ہے کہ جب سجاد کے گلے کا توق کاٹا گیا تو گوشت گل چکا تھا، گلے کی ہڈیاں نظر آ رہی تھی، ہے نا؟ رہائی ملی، بس آخری جملہ، رہائی ملی۔ شہزادی زینب نے مطالبہ کیا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمارا لوٹا ہوا مال و اسباب ہمیں لوٹایا جائے، ہمارے شہیدوں کے سر ہمیں واپس کیا جائے اور ہم اپنے مرنے والوں کا ماتم نہ کر سکے، جی بھر کے رو نہ سکے۔ اس لیے کہ زندان شام میں سکینہ جب باپ کو یاد کر کے روتی تھی تو کبھی ظالم رخساروں پر تماچے مارتے تھے، کبھی ظالم تادیانے سے ستاتے تھے۔ سارے مطالبات تسلیم ہوئے، لوٹا ہوا مال و اسباب شہزادی زینب کے سامنے لا کر ڈھیر کر دیا۔ سید سجاد قریب میں کھڑے ہیں۔ ایک مرتبہ زینب نے سروں سے چھینی ہوئی چادریں اٹھائی، انہیں ایک طرف رکھ دیا، کاؤں سے نوچی ہوئی بالیاں اٹھائی، بالیوں کو ایک طرف رکھ دیا، پازیب اٹھائے ایک طرف رکھ دیے، جھولداریاں اٹھائی ایک طرف رکھ دی۔ زینب نے ایک پھٹا ہوا کرتا اٹھایا، اسے چوما، اپنے سر سے لگایا۔ سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں یہ کیا ہے؟ تو رو کے کہنے لگی کہ اماں فاطمہ اس کرتے کو سیتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی اور کہتی تھی زینب میں نہ رہوں گی، جب حسین رخصت آخر کو آئے تو اپنے ہاتھوں سے پہنا دینا اور جب مدینے آیا تو میری قبر پہ رکھ دینا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جزاک اللہ۔ علامہ ریاض جوہری صاحب مالک آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ میں نوحہ خوانی کے لیے گزارش کروں گا کرنل حیدر رضا وپسران سے نوحہ خوانی کے لیے تشریف لائیں۔ کرنل حیدر رضا وپسران۔ اور
اور میں تمام عزاداروں سے گزارش کروں گا تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، پرسہ دیں مولا کو، اس کے بعد نظر امام کا اہتمام ہے، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، نوحہ خوانی کے ساتھ سینہ زنی کیجیے گا۔ آئیں سب مل کے